السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ سورہ یوسف کے حوالے سے کچھ باتیں ہم سیکھیں گے۔ سورہ یوسف مکی سورت ہے اور اس کا نزول عین اس موقع پر ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم دشمنی کی انتہا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا بھی کرتے تھے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ الْقُرْبَى۔ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس کی جو ہماری قریبی رشتہ داری اس کا تو لحاظ رکھنا چاہیے کہ آپس میں رشتہ داری ہے، رشتہ دار ہے، اور رشتہ دار ہو کر ہی تم ایسا کرتے ہو۔ کم از کم انسان کو اپنی رشتہ داری کا تو احساس ہونا چاہیے، اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ دیکھ لیں میں بھی قریشی، تم بھی قریشی، میں بھی مطلبی، تم بھی مطلبی، ہمارا خاندان کنبہ قبیلہ ایک ہے، اور کچھ نہیں، اس بات کا تو لحاظ رکھنا چاہیے آپ۔ اور سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا بہت بڑا سامان رکھا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ انسان اگر اس کو ترجمے کے ساتھ اس کے اوپر غور و خوض کر کے پڑھے، اگر اس کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہوں، تکالیف ہوں اور مایوسیاں چھا چکی ہوں، اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے تسکین رکھی ہے۔ وہ مایوسی سے نکل آتا ہے، اسے امید آتی ہے، حوصلہ آتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک انتہا درجے کا غم رکھا ہے اور انتہا درجے کی خوشی کا ذکر ہے، اور انتہا درجے کی بے بسی اور کمال درجے کی اللہ رب العالمین نے ایک پریشانی کے بعد ملاقات، نابینا کر دینے والی جدائی ہے اور بینا کر دینے والی ملاقات۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے نحن نقص علیک احسن القصص کا بہترین قصہ، اور یہ صرف قصہ نہیں ہے، عبرت، سامان ہے، نصیحتیں ہیں۔ فرمائے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا قرآن کو تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ کو ایک بہت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہماری طرف اللہ رب العالمین نے قرآن کو وحی کیا ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ کو اس بات کا کچھ نہیں پتا، لا علم تھے اس قصے سے، اس واقعے سے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور برادران یوسف کے ساتھ جو کچھ ہوا اور انہوں نے جو کچھ کیا اور جو منزلیں طے ہوئیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کے نزول سے پہلے کچھ نہیں پتا۔ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ، قصہ سنایا جا رہا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آئی اور انہوں نے دیکھا اور اپنے باپ سے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور سورج اور چاند ہے یہ سب سجدہ کر رہے ہیں، تعظیمی سجدہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت اور اس سے پہلے جائز ہے۔ کہا یہ سجدہ کر، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہا اے میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں سے آپ نے بیان نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے خلاف کو چال چلے۔ نبی نے بھانپ گئے اس بات کو، اور ساتھ یہ کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا بہت کھلا دشمن ہے۔ اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ دشمنی جو رکھتا ہے وہ اپنی دشمنی کرتا ہے اور اس نے وہ کام کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ۔ اللہ رب العالمین نے
آپ کو چن لیا ہے اور اللہ رب العالمین آپ کو خوابوں کی تعبیر، باتوں کی حقیقت بھی بتائے گا، اور اللہ نے آپ کے اوپر انعام کیا جس طرح آپ کے باپ و اجداد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر اللہ احسان کر چکا، انعام کر چکا۔ کون سا؟ نبوت والا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اصل اس کو پتا ہے، لیکن آثار اور قرائن اس بات کے اوپر دلالت کرتے تھے، اس کو بیان کر دیا۔ لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسرائیلی روایات ہیں کہ یہودیوں نے کہا، فلاں نے کہا، آپ سے پوچھا، یا صحابہ نے آپ سے پوچھا۔ بہرحال پوچھنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا لا یوسف واخوہ احب الی ابینا، یہ وہ اصل کہانی ہے جو یوسف علیہ السلام کی ابتدا ہو رہی۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا احب الی ابینا، ہمارے باپ کی نسبت یوسف اور اس کا بھائی، ان کے باپ کی نسبت زیادہ، باپ کو زیادہ ہماری نسبت محبوب ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک کڑیل جوان ہیں، اور ظاہر بھی یہ ہے کہ جو کڑیل جوان ہے باپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کی محبت لینی چاہیے۔ اگر آج باپ کے اوپر مشکل آ جائے تو ننھے منھے بچے باپ کا کیا سہارا بنیں گے؟ ہم کڑیل جوان قوت والے ہیں، ہمارا باپ جو ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہی نہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ تو کھلی غلطی پر ہے۔ اقتلوا یوسف، بچپرا ہوا کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو جو ہے وہ جنگل بیابان میں پھینک دیا جائے۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہمارے باپ کا چہرہ ہمارے لیے خالی ہو جائے گا، ان کی محبت بھی ہمارے حصے میں آ جائے گی، اور اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، وَالْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور اس کو اندھے پرانے کنویں کے اندر پھینک دو۔ چونکہ مقصد یہ ہے کہ باپ کی آنکھوں سے دور کرنا، تو لہذا پھر بھی بھائی آپ اس کو قتل نہ کرو، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، اگر تم نے ایسا کرنا ہی ہے تو پھینک دو، قافلہ آئے گا وہ اس کو اپنے ساتھ لے جائے۔ یہ مشورہ کر کے باپ کے پاس آ گئے اور آ کر کہا، لا تامنوا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اب یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم ان کے بڑے خیر خواہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کے بیٹے، نبی سے کہہ رہے ہیں علیہ السلام، ارسلہ معنا غدا یرتع، اب ہمارے ساتھ ان کو بھیجیے، یہ کھائے پیئے ویلعب کھیلے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ان کی بڑی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم ان کو لے جاؤ اور تم اپنے کام پہ لگو اور کوئی بھیڑیا آئے اور اس کو کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ جنگل بیابان میں جاتے ہو، ادھر کو بھیڑیا آئے گا، کھا جائے گا، نقصان پہنچائے گا، مجھے ڈر ہے۔ بات ان کی بن گئی، جو ان کا نظریہ تھا وہ پورا ہو گیا، بات سہارا مل گیا۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، کہا کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھی بھیڑیا آ کر کھا جائے اور اتنی بڑی جماعت کے ہوتے ہوئے، تو پھر ہماری جوانی کا کیا ہے؟ تب تو ہم بہت نقصان اٹھانے والے ہوں۔ ابا جی ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا آئے گا اور کھائے گا، نہیں 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 ایسا نہیں۔ فلما ذهبوا به، جب اس کو لے کر گئے اور انہوں نے اتفاق کر لیا کہ اس کو ایک اندھے کنویں میں پھینکے، اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی، ایک وقت آئے گا آپ ان کو اس بات سے آگاہ کرو گے، اور اس وقت وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو بھول چکا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا، اس بات کو یہ بھول جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا جب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا۔ یہ اشارہ تھا کہ آپ یہاں پر مرنے والے نہیں ہیں، حوصلہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تسلی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ رات کے وقت آئے اور وہ روتے ہوئے آئے۔ کیوں؟ جھوٹے تھے لیکن روتے ہوئے کیوں آئے؟ تاکہ ان کو یقین آ جائے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا، ہر رونے والا سچا، یہاں پر جتنا روتے ہم کہتے ہیں ہمیں ترس آتا ہے، یار اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ڈرامے باز بھی زیادہ روتے ہیں،
اور یہ رات کو کیوں آئے مفسرین نے لکھا ہے इसलिए دن کے وقت چہرے کے جو تاثرات ہیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. رات کو بات کرنے والے کا اس اندازے سے وہ صحیح اندازہ نہیں ہوتا کہ بات کرنے والا جو کہہ رہا ہے، چونکہ بولنے والے کی آنکھیں بھی بتاتی ہیں کہ یہ کیا بول رہا ہے، اس کے چہرے کے اثرات اور تاثرات وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ غصے میں ہے، یہ ناراضگی میں ہے، یہ شرمندگی میں ہے، یہ کیا ہے، یہ ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. اس کا صحیح اندازہ رات کو نہیں ہوتا، دن کو ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا اور وہ ٹائم گزار کر آئے اور رات کو یہ بہانہ کیا اور آ کر جو ہے وہ رونا شروع کیا اور کہا ابا جان ہم تو اس طرح دوڑ میں تھے، یوسف کو بٹھایا تھا سامان کے پاس، بھیڑیا آیا کھا گیا. چونکہ ابو جی نے پہلے کہا تھا بھیڑیا کھا نہ جائے، انہوں نے بھیڑیا ہی کہہ دیا. وَجَاءُ عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ جھوٹا خون بھی کرتے کے اوپر لگا کر لے آئے. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، حضرت یعقوب علیہ السلام بھانپ گئے کہ انہوں نے کوئی کہانی کو گڑبڑ کر لی ہے، تو کہا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، تم نے یہ کہانی گڑھ لی ہے، اس پر میں صبر ہی کرتا ہوں، صبر ہی اچھا ہے. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، جو تم بیان کر رہے ہو نا اس پر اللہ میری مدد کرے گا. اندازہ ہو گیا کیسا بھیڑیا تھا جو قمیض صحیح سلامت پہلے اتروا کر یوسف کو لے گیا، قمیض ان کو دے گیا، یہ لے لو. ان کے ابا کو قمیض دینا یوسف کی ضرورت نہیں ہے، قمیض کی بہت ضرورت ہے. جھوٹ کے کوئی پاؤں، جھوٹا آدمی باتیں بناتا رہتا گھڑتا رہتا ہے اور ہر مجلس پہ اس کی کوئی نہ کوئی بات نہیں ہوتی. وجاء سیارۃ فارسلوا واردہم فادلى دلوا، پھر ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اس کو بھیجا پانی والے کو. وہ آگے کنویں ڈھونڈتا اس نے دیکھا کنویں جو ہے وہ نیچے لٹکایا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو پکڑا، اس نے کھینچا، اوپر آیا دیکھا ھذا غلام، یہ تو بچہ ہے. بہت خوش ہوا، اس کو چھپا لیا، یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، اور اس کو آگے جا کے جو ہے وہ بیچ لیا. اور جس نے خریدا اس عزیز مصر نے کہا کہ ہم اس کو لے لیتے ہیں، اور اپنی بیوی کو کہا اس کو ذرا عزت احترام کے ساتھ اس کی خدمت کرو، یہ ہمیں فائدہ دے گا. اور نتخذہ ولدا، یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے چونکہ اس کے بعد بیٹا نہیں. اللہ دے بندہ لے، اللہ نے دیا بس ٹھیک ہے. یا تو یہ ہے کہ اس کی پرورش کا بڑا ہوگا، بیچ لیں گے، اچھے پیسے آ جائیں گے. اس دور میں انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی، ہمارا فائدہ ہوگا. اگر ایسا نہ ہوا، اچھا نکلا تو ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے اندر ہم نے جگہ دی. کیسے پہنچے تھے؟ ایسے پہنچے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے آپ کو باتوں کی حقیقت اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھا دی. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ اپنا کام کرنے پر غالب ہے، اللہ کو کوئی روک سکتا. اللہ کی حکمت ایسے تھی، اللہ رب العالمین نے اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں پر پہنچایا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. جوان ہوئے، پھر ایک واقعہ رونما ہوا. جس گھر میں تھے اس عورت نے آپ کو پھسلانا شروع کر دیا، پورے اسباب اور پورا بندوبست کر لیا. لیکن اللہ رب العالمین سے دعا کی، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا يفلح الظالمون. کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. ایسا کام برائی کی دعوت ہے، کوشش کرنے کی بھی ضرورت نہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن اللہ سے ڈر. اس میں یہ سبق، ہمیں گناہ کا موقع مل جائے، کر سکتے ہوں نہ کریں، یہ ہے اصل. ایک ہے گناہ کا موقع ہی نہیں، ایک ہے گناہ کا موقع ہے، کر سکتا ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس کا بڑا اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو ایسا موقع ملا اور وہ اللہ سے ڈر کر اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا ہے. لہذا بھاگے باہر، اللہ دروازے کھولتا گیا، کھلتے گئے اللہ کے حکم سے، دروازے کھل گئے. اسباب جب باہر نکلے دیکھا تو عزیز مصر باہر ہی شور مچا دیا، اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. کہا چلے اب اندازہ لگا لیتے ہیں. کسی نے کہا کہ اس کا چیک کر لے کرتا، آگے سے پیچھے سے یہ کہانی ساری یہاں پر جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں گناہوں سے کس طرح بچنے کی کوشش کرنی.
اگر ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے اللہ ہمارے لیے اسباب پیدا کرے گا. رزق حرام سے بچنے کی کوشش کریں گے اللہ اسباب پیدا کرے گا. سود کو چھوڑ کر رزق حلال کے لیے آئیں گے اللہ اسباب پیدا کرے گا. مشکلات وہ ظاہر ہوں گی لیکن رزلٹ انشاءاللہ اچھے نکلے گا. لیکن ہماری نیت پر ہے کہ ہماری نیت نہیں ہے. نیت اچھی تھی تو اللہ رب العالمین نے اس سے بچنے کے اسباب بھی پیدا کر دی. اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ہم گناہ سے، بے حیائی، برائی، اللہ کی نافرمانی سے اگر ہم بچنا چاہیں تو اللہ ہمارے لیے اسباب پیدا. آج کہتے ہیں جنہیں جی بس ہم تو ایسے پھنس گئے بچ نہیں سکتے. بچنے کی کوشش تو کریں اللہ اسباب پیدا کرے گا. لہذا جب دیکھا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے اور اس کی غلطی تھی اور اس نے کہہ بھی دیا یوسف عارض عن ھذا، یوسف اس بات کو چھوڑ دو، آپ نے اب اس کا تبصرہ نہیں کرنا، چھوڑ دو. واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی کو کہا اپنے گناہ کی معافی مانگ. انکی کنت من الخاطئین، یہ غلطی تیری ہے، تو نے اس کو برگلایا. اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ یوسف علیہ السلام کو بری کر دیتا، کچھ نہ کہتا، لیکن اس کی گیم الٹ ہو گئی اور وہ بھی اللہ کے پیچھے تقدیر، حکمت غالب تھی. اب اس نے عورتوں نے شور مچا دیا، یہ تو بڑی ایسی اس نے اپنے غلام کے ساتھ یہ ایسا ارادہ کر لیا ہے. لہذا وہ داؤد اور اس کے بعد والا سارا قصہ کہا یہ وہ یوسف تھا جس کے مجھے ملامت کرتی تھی اور تمہیں اپنی ہوش نہیں ہے. اس کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹ لی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا حسن اللہ نے پوری کائنات کو دیا ہے، پوری کائنات کا آدھا حسن اکیلے یوسف کو دیا علیہ السلام. کہا اس کے بارے میں مجھے کہتی تھی اب بتاؤ. اور اس نے اعلان کیا اگر یوسف نے میری بات نہ مانی اس کو عذاب دوں گی یا پھر اس کو جیل میں ڈلواؤں گی. لہذا وہ کامیاب ہو. سب کچھ مانتے ہوئے بھی جیل میں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات اللہ کی حکمت ہی ایسی ہوتی ہے. بندہ کہتے ہیں یار سب کچھ میرے حق میں پتہ نہیں ہو کیوں گیا، یہ تقدیر غالب آ گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، آپ کے ساتھ دو قیدی اور بھی ہیں. فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب میں چھوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے اوپر روٹیاں ہیں اور اوپر سے پرندے آ رہے ہیں اور میرے سر کے اوپر سے روٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. آپ بتائیں بڑے اچھے نیک محسوس ہوتے ہیں، ذرا بتائیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کھانا کھانے سے آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گا، اور ساتھ ہی اپنی دعوت دینی شروع کر دی اور کہا یہ وہ علم ہے جو میرے اللہ نے مجھے دیا ہے اور میں ایسی قوم کو چھوڑ کر آیا ہوں لا یؤمن باللہ وہم بالآخرۃ هم کافرون، کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر انکار کرتے ہیں. واتبعت ملۃ آباء ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں اپنے ابا و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ملت پر ایمان لاتا ہوں. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. بات کی تمہید شروع ہو گئی. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر کیا ہے کہ عقیدہ توحید دیا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اور میرے جیل کے ساتھیوں ذرا یہ بتاؤ، تمہیں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، یہ تو بتاؤ. بات شروع ہو گئی نا اپنے تعارف سے، تبلیغ کا انداز شروع ہو گیا، اگلے کی توجہ کو لینے کا انداز کہ پہلے اسے بات کرے، بات چیت محبت لے کر، توجہ لے کر پھر بات شروع کی. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار، کیا علیحدہ علیحدہ جو لوگوں نے رب بنائے ہیں یہ بہتر ہے یا ایک ہی اللہ زبردست واحد تنہا قہار اللہ رب العالمین بہتر ہے؟ جو تم عبادت کرتے ہو، یہ جو تم نے خدا بنائے رکھے ہیں، یہ تم نے خود اس کے نام رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں نازل کی. ان الحکم الا للہ، سارا حکم ساری بادشاہت تو اللہ کے پاس ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، کسی کا حکم دیا گیا، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی اجازت نہیں ہے. ذالک دین القیم، اصل دین تو یہ ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے ہیں. اور میرے جیل کے ساتھیوں، تم میں سے ایک جو ہے یہ آزاد ہو جائے گا، رہائی ملے گی، اور یہ اپنے بادشاہ کو یہ شراب نچوڑ کر پلائے گا جو اس زمانے میں جائز ہے، اور دوسرے کو پھانسی ہو جائے گی. اور یہ اپنی تعبیر بتا دی، لہذا ایسا ہی ہوگا.
अब ख्वाब को एक जो रिहाई पा गया, बादशाह का कुर्ब मिला, उसका वो बावर्ची बना और उसकी खिदमत किया करता था। फिर कभी बादशाह को एक ख्वाब आया और उसने देखा कि और अपने लोगों से मशवरा किया, इन्नी अरा सबअ बकरातिन सिमानिन याकुलुहुन्ना सबउन इजाब, कि मोटी ताजी गायों को दुबली पतली गायें खा रही, बताएं इसके बारे में क्या है। और खुश जो है वो खुशी है और सब खुश है, बताएं ये फजूल बातें जी, इसके मैंने ये ख्वाब है, इसकी कोई हकीकत। इससे ये पता चलता है कि जिसका इल्म ना हो बंदा उसको टरखाने की कोशिश ले, ए को गाले करने वाले, ए को समारे पूछने वाला, क्योंकि हमें नहीं ना आता। इसलिए उन्होंने क्या कहा, ये ख्वाब है, ये तो फजूल ख्वाब है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, ऐसे ख्वाबों की कोई तबीयत नहीं होती। उस बंदे को वो बात याद आ गई जो उसके साथ बीती थी। इससे ये पता चलता है कि इंसान को कभी कभार भूली बातें भी किसी सबब की वजह से याद आ जाती हैं। उसने कहा मुझे याद है, आप इजाजत दें, एक बंदा है जो इसके बारे में बताएगा। बादशाह तक कहा जाओ, पूछ गया, उसको कौन रोकने वाला है, हाल ही नाल होता है। वो आए और जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा बहुत अच्छी हो, इसके बारे में बताओ। आपने बता दिया कि ऐसे साल के साल आएंगे, जो तुम्हारे पास फसल गल्ला आएगी उसको संभाल के रखना और सिट्टों के अंदर ही रखना, दाने ना निकालना, ताकि जो कहत साली के साल आएंगे उन 7 सालों में ये तुम्हारा जमा शुदा जो जखीरा गल्ला किया होगा ये काम आएगा। जाकर बताया उसने, हाँ इतना अच्छा आदमी, उसने हमारी मुश्किल को दूर कर दिया, ये तो ये हो जाना था, तबाही हो जानी थी, बुला के ला। कहा नहीं ऐसे नहीं आऊंगा, जो इल्जाम लगा है पहले उसके बारे में पूछ के आओ कि उसका क्या बना है। फिर पूछा, फिर गवाही मिली, हाँ यूसुफ सच्चे हैं, उनका दामन साफ है, ये हमने ही गलती की थी। और अजीज मिस्र की बीवी ने कहा उसका नाम क्या है, अजीज मिस्र की बीवी का नाम कोई जुलेखा नाम नहीं है, इसलिए आज कोई अपनी बच्ची का नाम जुलेखा रखता ही नहीं। हमने इसको इतना आम कर दिया है या इतना बदनाम कर दिया है कि कोई नाम रखने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जुलेखा कोई नाम नहीं है, अपनी तरफ से कोई इस्राएली रवायत होगी तो मिल गया, वरना ऐसे हमें नाम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह नबी ने नहीं लिया तो हमें भी नहीं लेना चाहिए। खैर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुर्ब मिला, आपने कहा कि मुझे फिर गल्ले का आप जिम्मेदार बना दें, और उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ये औसाफ दी, इन्नी हफीजुन अलीमुन, मैं इसका निगहबान भी हूँ और इसका जानने वाला भी हूँ। इससे ही पता चलता है किसी को ओहदा वो देना चाहिए जो उसका अहल भी है। हमारे ओहदे तकसीम होते हैं, उसको पता ही नहीं है, हम उसको ओहदा वो दे रहे हैं जो उसकी फील्ड ही नहीं, इसलिए वो नाकाम होता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी हफीजुन अलीमुन, मैं निगहबान भी हूँ, अमानतदार भी हूँ, इसकी हिफाजत भी करूंगा और मुझे इसका इल्म भी है, लिहाजा दिया। और इसकी कामयाबी भी उन्होंने देखी। फिर ये पासा पलटा, फिर हालात तब्दील हुए, कैसाली आई, चारों तरफ गल्ला मिल नहीं रहा था सिवाय इनके जिन्होंने उसको महफूज किया था। फिर वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी पता चला मिस्र में गल्ला मिलता है, वो भी जमा पूंजी लेकर आए और सब जो है वो अपने भाइयों को जब देखा तो फिर उनका गल्ला भी दिया और साथ उनके पैसे भी वापस किए गए, बड़े खुश हुए और साथ कहा कि अब जो तुमने आना है वो अपने दूसरे भाई को भी लेके आना है, क्योंकि दूसरी बात से था ना इनके भाई बिन्यामीन, कहा उसको भी ले। बड़े खुश हैं जब खोले, वाह इतना अच्छा बादशाह, इतनी इज्जत की, इतना एहतराम किया, वो तो बहुत ही अच्छा है, यकीनन बहुत अच्छे थे, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अभी तक इनको नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अब्बा जी एक बात है, उन्होंने कहा कि उस भाई को भी लेके आना है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपना गम फिर ताज़ा हो गया और कहा कि अब मैं तुम्हारे बिन्यामीन के बारे में उसी तरह तुम्हारे ऊपर एतमाद कर लूं जैसे यूसुफ के बारे में किया था। खैर चारों नचार दे दिया, फिर भेज दिया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खास तरीके के मुताबिक जो है वो हज़रत बिन्यामीन को अपने पास रोकने में कामयाब हो गए। और उसके बाद फिर वो बड़ा भाई उसने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, तुमने जाना है तो चले जाओ। ये बहरहाल मुख्तसर करता हूँ, हमारा वक्त हो गया। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस तरह हज़रत बिन्यामीन को, अपने भाई बिन्यामीन को वहाँ पर रोका और उसके बाद कहा कि ये कुत्ता ले जाओ। जब पता चल गया और उन्होंने कहा कि जब इसका भाई भी पहले ऐसा, अंदाजा लगाए इसका भाई भी पहले ऐसा था, तो उन्होंने कहा जो
باتیں بناتے جب بات کی تو انہوں نے کہا ہاں اس کو کیا یوسف کا پتہ ہے، کہا تم نے اس کے بھائی کے ساتھ بھی ایسا کیا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، شیطان نے تمہیں برگلا دیا۔ وہ پوری فلم اور کہانی ان کے ذہن میں آگئی، ہم نے کیا کیا ہے، انت یوسف، ہاں آپ یوسف ہیں، قال انا یوسف، آپ نے یہ نہیں کہا نہیں کیڑی گل کیڑا یوسف، نا جھوٹ کی تو امیزش بھی نہیں، انت یوسف، آپ یوسف ہیں، قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، میری امی، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اور تمہیں شیطان نے برگلایا تھا، جو تم نے کیا ہے یہ پیچھے سارا شیطان کا کیا تھا رہا ہے، اور یہ قمیض لے جاؤ، بتایا کہ وہ اس کا باپ تو اب تو نبی نہ ہو چکا ہے، کہا یہ قمیض لے جاؤ، اور ادھر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، انی لاجد ریح یوسف، اس آیت کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں دیکھا ان کو پتہ چل گیا تھا یوسف آ گیا ہے، تو ہم کہتے ہیں ابھی تو کرتا آیا نہیں تھا، جب پہلے کرتا آیا تھا تب یوسف علیہ السلام کی خوشبو کیوں نہیں آئی تھی؟ جب کنویں سے کرتا آیا تھا تب یوسف کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیوں نہیں آئی؟ اب تو میلوں دور کرتا چلے، بھائی کرتا لے کر آ رہے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اصل سبب یہ ہے اس خوشبو کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب کرتا قریب پاس تھا، سامنے تھا، تب اس کی خوشبو سے نہیں پتہ چلا یوسف کنویں میں ہے، واقع جاتے، اور اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو جا کر وہ کنویں سے نکال لیتے، لیکن یہ اللہ ہے جب بتاتا ہے تب پتہ چلتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو حسد ہوتا ہے یہ انسان کو برباد کرتا ہے، اور جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے اگر وہ صبر کرے تو اللہ اسے کامیابی ضرور دیتا ہے، اور جتنا مرضی کوئی نقصان پہنچانا چاہے اگر تقدیر میں نہ لکھا ہو تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں صبر بھی دیتی ہے اور صبر کا رزلٹ بھی بتاتی ہے یہ سورت، اور یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ حسد کرنے والا ہمیشہ ذلیل اور رسوا اور پریشان ہوتا ہے، عزت اس کی کم ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آج ہمارے معاملے، معاشرات اور معاشرے میں اکثر معاملات حسد کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اس لیے حسد کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اور شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے، اور ماں باپ بیٹوں کو آپس میں جو ہے وہ لڑاتا ہے جیسے لڑایا، اور اس کے بعد جب توبہ کا موقع ملا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آپ کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں معافی والی روش کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے کر لیا ہے اس کو معاف کر، ہم معاف کریں گے، اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہر خیر اور بھلائی نصیب فرمائے، ہر شر اور فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس رمضان میں آج آخری ملاقات ہے، تو انشاءاللہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ میرا سفر آسان فرمائے، عمرے کی نیت سے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور خاص کر یقین جانیے آپ کے منہ کی بات نہیں ہے، خاص کر اس مسجد کے بانی، حالانکہ ان کا فیملی ادھر ریلیشن کوئی بھی نہیں بیٹھا ہو، مجھے کوئی ان کی فیملی کا یعنی خاندانی، لیکن یہ فطری بات ہے کہ وہ ہمیشہ یاد آتے ہیں۔ شیخ منظور صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جن کے لگائے ہوئے بوٹے کی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں، اور یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں فیض یاب مختلف جگہ پر اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے معاونین، اس کے منتظمین اور استاد محترم اور ان کے جو جانشین ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں آپ کا بھی مشکور ہوں، آپ 13 دن مجھے سنتے رہے، یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، اور استاد محترم کا بھی جنہوں نے یہ موقع دیا کہنے کا، سنانے کا، سبق سنانے کا موقع دیا، تو اللہ ہماری سب کی یہ محنتوں کو ریاکاری سے بچاتے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے لیے، ہمارے فوت شدگان کے لیے، والدین کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے اور منتظمین کے لیے، اللہ سب کے لیے دنیا آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما دے۔ اپنے والدین، دوستوں، احباب، رشتہ داروں اور ان ہمارے محسنین کے ساتھ اللہ رب العالمین جنت میں جمع فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔